السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم جس کا بھی نصاب تبدیل کیا گیا، اردو کے مضمون میں پہلی حمد سید صبیح الدین رحمانی کی لکھی ہوئی شہرہ آفاق حمد ہے۔ آج اس کا مکتب پڑھیں گے۔ شاعر کہتے ہیں مولا سبی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے شعر کا مفہوم، اہم نکات، قرآن و حدیث کے حوالہ جات، فکری اور فنی خوبیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سید صاحب کا مختصر تعارف اور اسلوب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سید صبیح الدین صبیح رحمانی 27 جون 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار پاکستان کے ممتاز ترین نعت خوانوں، شاعر اور نعت محققین میں ہوتا ہے۔ آپ نے اردو نعت نگاری کو سائنسی اور تحقیقی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے مارکت الآرا تحقیقی مجلہ نعت رنگ جاری کیا۔ یاد رکھیے، نعت رنگ مجلہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انتہا درجے کا خوبصورت، آسان اور تحقیقی رسالہ ہے۔ انہوں نے اردو نعت پر تحقیق و تنقید کا ایک باقاعدہ مکتب فکر قائم کیا اور متعدد کتب و مقالات تحریر کیے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو اعلیٰ علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ کے اہم کارناموں میں یہ ہے کہ آپ نعت رنگ کے بانی اور مدیر ہیں، اور آپ نے نعت نگاری میں جدت اور وقار کا قیام کیا، بین الاقوامی سطح پر حمد و نعت کو فروغ دیا اور جدید نعت گوئی میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ سید صاحب کے کلام کی خصوصیات میں ہے کہ صبیح رحمانی کے کلام کا بنیادی عنصر خلوص نیت اور قلبی سوز ہے۔ ان کی شاعری بناوٹ سے پاک، سچی عقیدت کا نمونہ ہے۔ سادہ، عام فہم مگر پروقار اور فصیح الفاظ کا انتخاب ان کی شاعری کو ہر عام و خاص کے دل میں اتار دیتا ہے۔ ان کی حمدیہ اور نعتیہ اشعار میں مقامات مقدس یعنی حرم پاک اور مدینہ کی حاضری کا کیف اور عاجزی کا گہرا احساس ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جیسے ان کا کلام ہے، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، جبھی زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا۔ اور یہ شعر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شعر سید صاحب کی مشہور زمانہ حمدیہ نظم سے لیا گیا ہے۔ شاعر نے یہ کلام بیت اللہ کی حاضری، غلاف کعبہ سے لپٹ کر مانگی جانے والی دعاؤں کے روحانی پس منظر میں تحریر فرمایا۔ یہ دعا کی قبولیت اور غفران الہی کی تڑپ کا عکاس کلام ہے۔ اس کا مکتہ پڑھیں گے۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا کرتا ہے کہ اے میرے مالک، بندہ عاجز دنیاوی مال و دولت کی بجائے صرف تیرے عفو و کرم اور مغفرت کا طلبگار ہے۔ اے پروردگار، اس بخشش کے طالب پر اپنا فضل فرما۔ یہ شعر انسان کے بندگی کے اصل مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کی بندگی کا اصل مقصد کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سو بیت اللہ کے سامنے تمام دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور بندے کا واحد مقصد اپنے رب کی عبادت، رضا اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی رب کی مغفرت ہے۔ شاعر نے دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں بخشش کو مقدم رکھا ہے، کیونکہ اصل میں دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ جانچ کر سکے کہ تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اسے
بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں، گناہ، خطائیں کر بیٹھتا ہے۔ غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ انسان کا نہیں شیطان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ انسان تو بنا ہی نسیان سے ہے کہ بھول چوک کے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے مغفرت طلب کرتا ہوتا ہے۔ شاعر کا خود کو طلبگار بخشش کہنا انسان کی خطا کاری اور رب تعالیٰ کی غفاری کا اعتراف ہے۔ اس شعر میں بھی تو آپ دیکھیں شاعر عجز و نیاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ رہا ہے کہ بخشش کا طالب، یعنی میں بخشش کا طالب ہوں، مجھ پر اپنا فضل اور کرم کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخشش، فضل اور کرم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس شعر میں جو اللہ اکبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا تکرار کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیجیے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعتاً وہ بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ اور ایک جگہ وہ ارشاد فرما وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب دعا کرنا کہ مغفرت کر دے، بخشش کے طالب پر نظر کرم کر دے، یہ قرآن تعلیمات کے عین مطابق ہے، جہاں بندے کو ہمہ وقت استغفار اور طلب بخشش کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی تو آپ دیکھیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ اس شعر میں بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، التجا امیز انداز اسی نبوی تعلیم کی عکاسی کرتا ہے کہ بندہ مومن کو ہمہ وقت اپنے رب کی بارگاہ میں تائب اور مستغفر رہنا چاہیے، یعنی استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے۔ شاعر اس کے بارے میں کیا خوب کہتا ہے کہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو را بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا نگیر۔ یعنی اقبال کہتے ہیں اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور میں فقیر ہوں، اور قیامت کے دن مجھ سے ایک عذر قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اگر تو دیکھے کہ میرا حساب و کتاب بہت ضروری ہے تو مجھے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپا کر حساب و کتاب کرنا۔ اور ایک دوسرے شاعر کہتے ہیں خالی نہ جاؤں گا میں تیرے آستاں سے، مانگوں گا مانگے جاؤں گا جب تک نہ دے گا تو۔ اور شاعر کہتے ہیں ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندے ہونے کا، اپنی عجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے، وہ ضرور اس بات کو کہتا ہے کہ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا۔ تو ان اشعار میں بھی تو آپ دیکھیں سبیع الرحمانی کے شعر کی طرح رب تعالیٰ کے حضور عاجزی، فقر اور مغفرت و کرم کی التجا کا سلسلہ ملتا ہے۔ دیکھیے کہ اس شعر کی فنی خوبی کیا ہے، یعنی شعر کی فنی خوبی یہ ہے کہ یہ مقطع کا شعر ہے، سبیع کا لفظ جو ہے نا تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر کے اندر صوتی آہنگ پایا جاتا ہے، اللہ اکبر کی تکرار کے ساتھ ترنم اور جلال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سہل ممتنع کا شعر ہے۔ سہل ممتنع وہ شعر جو انتہا درجے کا آسان ہو، گہرا روحانی مضمون رکھتا ہو اور اس جیسا کوئی اور شعر تخلیق نہ ہو سکتا ہو، اسے سہل ممتنع کا شعر کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے اندر فکری خوبیاں کیا ہے، ہمیں تزکیہ نفس ملتا ہے، شعر میں طلب مغفرت کے ذریعے باطنی پاکیزگی کی خواہش کی گئی ہے، اور توحید خالص کہ انسان اپنے تمام تر سوالات، اپنی التجائیں، دعائیں صرف ایک اللہ کی ذات سے کرتا ہے،
اور پھر فکری خوبی یہ ہے کہ انسان خوف الہی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی رحمت اور کرم پر کامل اعتماد بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ شعر سبیع الرحمانی کے قلبی اخلاص اور تضرع کا مظہر ہے۔ یہ قاری اور سامع کے دل میں استغفار اور توبہ کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ الفاظ کی برجستگی اور اللہ اکبر کی صدا سن کر روح میں بالیدگی اور خضوع محسوس ہوتا ہے، اور یہ اردو کی جدید حمدیہ شاعری میں ایک عالمگیر اور لازوال حیثیت رکھتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ شکریہ۔